اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی نازل ہوئی کہ اے نوح کشتی تیار کرو اور اس کشتی کے اندر جو لوگ تم پر ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو بھی سوار کر لو، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اپنی کشتی کے اندر سوار کر لو۔ یاد رکھنا جو کشتی میں سوار ہوگا وہی بچے گا، اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ ہلاک کر دیا جائے گا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر کشتی تیار کرنا شروع کی۔ اچھا، اب اس سے پہلے کبھی کشتی تو تھی نہیں ہے، سوال یہ پیدا ہو رہا تھا کہ یہ کشتی کس طریقے سے بنائی جائے، کشتی کا شیپ کیسا ہونا چاہیے، کشتی کیسی ہو، کس طریقے سے بنائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا اور بتایا کہ کشتی کا اگلا حصہ مرغے کی سر کی طرح بنائیں۔ کس کی طرح بنائیں؟ مرغے کے سر کی طرح بنائیں، اور اس کا درمیانی حصہ پرندوں کے پوٹے کی طرح بنائیں۔ پرندوں کا پوٹا پتہ ہے نا کیا ہوتا ہے؟ پرندوں کا پیٹ۔ اچھا، اور جو پچھلا حصہ ہے وہ مرغے کی دم کی طرح بنائیں۔ کس طریقے سے بنائیں؟ مرغے کی دم کی طرح بنائیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ کشتی کا پورا نقشہ بھیجا گیا کہ اس طریقے سے تو کشتی تیار کرنی ہے۔ اچھا، اب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کشتی بنانا شروع کی۔ وہ پتہ ہے کتنی بڑی کشتی بنائی گئی تھی؟ وہ کشتی کی لمبائی 450 فٹ تھی۔ کتنے فٹ تھی؟ 450 فٹ۔ اور چوڑائی جو تھی نا وہ 75 فٹ تھی۔ کتنے فٹ تھی؟ 75 فٹ۔ اور وہ کشتی 3 منزلہ بنائی گئی۔ کتنی منزلہ بنائی گئی؟ ہاں، آج آپ جس شپ میں سوار ہیں نا اس کے بھی 3 فلور ہیں، آپ کو پتہ ہے؟ اس کے بھی 3 فلور ہیں۔ کتنے فلور ہیں؟ ہاں، ایک اس کا بیسمنٹ ہے، ایک جہاں پر ہم بیٹھے ہیں یہ فلور ہے گراؤنڈ فلور، اور ایک ہے فرسٹ فلور۔ یہ 3 فلور ہیں۔ تو وہ جو کشتی بنائی گئی تھی نا وہ بھی 3 فلور کی کشتی بنائی گئی تھی۔ اچھا، جب کشتی بنانا شروع کی نا پیارے بچوں، تو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو ایک نیا مذاق مل گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے تھے کہ پہلے تو تم کھیتی باڑی کرتے تھے لیکن اب کیا یہ بڑائی کا کام شروع کر دیا ہے؟ بڑائی کس کو کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ کارپینٹر کو۔ جی بالکل، آپ نے یہ کارپینٹری کا کام شروع کر دیا ہے کہ اب آپ یہ کشتی بنا رہے ہیں۔ اچھا، جب کشتی کا کچھ شیپ نظر آیا نا تو یہ پوچھنے لگے کہ اے نوح یہ کیا بنا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میں اللہ کے حکم پر کشتی بنا رہا ہوں اور اللہ کا عذاب آنے والا ہے، لہٰذا تم بھی اب بھی وقت ہے، اب بھی اسلام قبول کر لو، اب بھی راہ راست پر آ جاؤ، میری دعوت کو قبول کر لو اور اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، ورنہ بہت خطرناک عذاب آنے والا ہے۔ تو اب وہ لوگ مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے کہ اے نوح یہ ہمارے ملک میں تو کہیں پانی ہی نہیں ہے، وہاں پہ تو نہ دریا تھا نہ سمندر تھا، اے نوح یہ کشتی چلاؤ گے کہاں؟ آپ نے کہا کہ اللہ کا عذاب آئے گا اور وہ پانی بھیجے گا، وہ سیلاب بھیجے گا، تو پھر جو ہے وہ تم سارے ڈوب جاؤ گے۔ تو یہ لوگ اور مذاق کرنے لگے، کہنے لگے جو اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ کس کام آئیں گے؟ اگر پانی آئے گا تو ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے۔ اس طریقے سے اللہ کے عذاب کو ہلکا محسوس کرتے تھے، اللہ کے عذاب کا مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا، جب کشتی تیار ہو گئی نا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بتایا تھا کہ یہ عذاب کی ابتدا کیسے ہوگی۔ پتہ ہے عذاب کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایک تندور تھا جس میں روٹیاں لگاتے ہیں نا وہ، اور بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گھر والے بھی اسی تندور کو استعمال کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اسی میں روٹی پکاتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا، اللہ نے بتایا تھا کہ جب اس تندور سے پانی نکلنا شروع ہونا تو سمجھ لینا کہ عذاب آنے والا ہے، پھر جو تم پر ایمان لائے ہیں ان لوگوں کو اپنی کشتی میں سوار کر لینا۔ اب جناب جب کشتی تیار ہو گئی تو اس تندور سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ جیسے ہی پانی نکلنا شروع ہوا حضرت نوح علیہ السلام کشتی پر سوار ہو گئے۔ نیچے کا جو درجہ تھا، 3 منزلہ کشتی تھی نا، نیچے کی منزل پر آپ نے سارے درندوں کو اور جتنے بھی چرند تھے ان سب کے میل اور فیمیل کو ایک ایک کو شامل کر لیا۔ اس میں شیر بھی تھا، چیتا بھی تھا، ہاتھی بھی تھا، لومڑی بھی تھی، بکری بھی تھی۔ اس طریقے سے سارے چرند کو آپ نے نیچے کے فلور پر سوار کر لیا، اور جتنے لوگ ایمان لائے تھے ان سارے کے سارے کو آپ نے فرسٹ فلور پر سوار کر لیا۔ اور جتنے پرندے تھے نا، آج دنیا میں جتنے پرندے باقی ہیں نا
وہ سارے کے سارے اس کشتی میں سوار ہوئے تھے، وہ سارے کے سارے اس کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ اچھا، یہاں تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا اور پھر ایک دم سے اوپر سے بارش برسنا شروع ہوئی۔ اتنی زور کی بارش برسی، اتنی زور کی بارش برسی کہ گویا کسی نے اوپر سے نل کھول دیے ہوں، کسی نے مشکیزہ کے منہ کھول دیے ہوں۔ پانی نکلنا شروع ہوا، بہت زور زور سے ہوائیں چلنا شروع ہوئی، اتنی زور سے آندھی چلی، پورے ملک کے اندر جل تھل، صرف ایک کشتی میں سوار، باقی جتنے سارے کے سارے لوگ تھے وہ سارے کے سارے اس پانی کے اندر ڈوب کر ہلاک اور برباد ہو گئے۔ سارے کے سارے لوگ ڈوب کر ہلاک اور برباد ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار لوگ تھے ان میں آپ کے 3 بیٹے جن کا نام تھا سام، حام اور یافث، آپ کی زوجہ مبارکہ تھی، اور پھر اسی کے ذریعے نسل انسانی جو ہے وہ آگے بڑھی۔ اب ہمیں اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ ہمیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اپنے جیسا بشر نہیں سمجھنا چاہیے۔ وہ دکھتے تو ہماری طرح ہیں لیکن ہماری طرح ہوتے نہیں ہیں۔ شاباش۔ اور دوسری بات جو سیکھنے کو مل رہی ہے وہ سیکھنے کو ہمیں اس واقعے سے یہ ملی پیارے بچوں کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کے عذاب کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کی، ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرمائے۔